بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم آپ کے لیے ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ ہماری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی، تاکہ آپ کو ریگولرز ویڈیو ہماری ملتی رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات، میں آج آپ کے سامنے قربانی کا طریقہ اور اس کی دعا بیان کروں گا تاکہ ہم سیکھ لیں، سمجھ جائیں اور پھر مسنون طریقے کے مطابق اپنی قربانی سر انجام دے کر زیادہ سے زیادہ اجر و فضیلت کے مستحق ہو جائیں۔ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، اسی طرح قربانی، ان طریقوں کے مطابق قربانی کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اجر و ثواب میں بھی، فضیلت میں بھی، قبولیت میں بھی اور اخلاص میں بھی اضافہ ہوگا۔ پہلے تو قربانی کا طریقہ سمجھ لیجئے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کیسے کرنا ہے، اسے کیسے اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے۔ قربانی کے جانور کو قبلہ رخ لٹا دیجئے، یعنی قربانی کے جانور کا جو منہ ہے وہ قبلے کی طرف ہو، اور اس سے پہلے چھری کو اچھے طریقے سے تیز کر لیجئے۔ بہت سارے اناڑی لوگ روڈ کے اوپر، چوکوں اور چوراہوں میں اس سیزن سے فائدہ اٹھا کر کمائی کرتے ہیں، اور انہیں چھریاں تیز کرنا، ان کی دھار کو ٹھیک کرنا نہیں آتا۔ تو جو ماہر ہو، جو ایکسپرٹ ہو، جو واقعی پرانا آدمی ہو، اس سے اچھے طریقے سے چھری آپ تیز کرا لیجئے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو اور جلدی اور تیزی سے جانور کا گلا جو ہے وہ کٹ جائے، اس کی گردن کٹ جائے، وہ ذبح ہو جائے اور زیادہ دیر تکلیف سے جانور کو بچایا جائے۔ تو اس طرح جب آپ جانور کو قبلہ رخ کر کے لٹا دیں گے اور چھری بھی تیز کر لیں گے تو اس میں آپ نے سب سے پہلے جو ہے دعا پڑھنی ہے۔ چھری پھیرنے سے پہلے جانور تیار ہے، چھری بھی تیار ہے، قبلہ رخ ہو گیا ہے۔ اب آپ نے جو دعا کرنی ہے، اس دعا کے اندر بھی بڑے زبردست الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائے ہیں، ہمیں سکھائے ہیں۔ تو دعا کیا ہے؟ ایک دفعہ میں دعا کو پڑھوں گا، پھر بعد میں اس کا ترجمہ بھی کر دوں گا تاکہ دعا کا ترجمہ آپ کو بھی آ جائے، اور جب آپ دعا کا ترجمہ جان جائیں گے پورے شعور کے ساتھ، جب آپ دعا مانگیں گے تو وہ دعا دل سے نکلے گی، اور دعا تو وہی قبول ہوتی ہے جو دل سے نکلے، اور یہ بھی انسان کو پتہ ہو کہ میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں، اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ تو جانور ذبح کرنے سے پہلے جو آپ نے دعا اللہ سے کرنی ہے، جو آپ نے دعا مانگنی ہے، وہ دعا یہ ہے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم لک و منک۔ یہ دعا ہے۔ اب اس دعا میں آپ نے اللہ سے کیا مانگا ہے، آپ نے اللہ کو کیا کہا ہے، ذرا اسے بھی سمجھ لیجئے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا، میں نے اپنے رخ کو، اپنے چہرے کو اس اللہ کی طرف کر لیا جو زمین و آسمان کا مالک ہے، اور میں بالکل ملت ابراہیمی یعنی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق میں اللہ سے یہ دعا کر رہا ہوں، یہ قربانی کر رہا ہوں جو بالکل یکسو تھے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری یہ قربانی، و محیایا، اور میری زندگی، میری حیات، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ گویا جانور کو ذبح کرنے سے پہلے، جانور کو خدا کے سپرد کرنے سے پہلے آپ اپنی سپردگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور آگے آپ نے کیا کہا؟ لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں،
یعنی میری نماز بھی، میری قربانی بھی، میری زندگی بھی، میری موت بھی، میرا جینا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ آپ اللہ سے اس وقت عہد کر رہے ہیں جانور قربان کرنے سے پہلے، اور یاد رکھ لیجئے یہ عہد پھر اللہ سے نبھانا ہے عمل کی دنیا میں۔ اللہ ہی کے لیے جینا اور مرنا پھر آپ کا ہو جائے، پھر آپ کی تجارتیں، پھر آپ کے زندگی کے تمام معاملات پھر وہ اللہ کے لیے ہو جائیں، اللہ سے پوچھ کر جو ہے وہ زندگی گزرنے لگ جائے، کیونکہ اب آپ نے جو ہے یہ اللہ سے عہد کر لیا ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، یعنی مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ میں بالکل اللہ کے لیے فدا ہو جاؤں، اللہ کے سپرد ہو جاؤں، اور میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہو، اور میں اللہ کی فرما برداری اور اطاعت میں لگ جاؤں۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں فرما برداروں میں ہوں۔ دیکھیں آپ کتنی بڑی بات اللہ سے کہہ رہے ہیں، کتنا بڑا اللہ سے عہد کر رہے ہیں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ کیا واقعی پھر آپ فرما برداروں میں ہیں؟ کیا واقعی آپ کا شمار عمل کی دنیا میں اس قربانی کے بعد اور اس سے پہلے والی زندگی وہ پھر واقعی فرما برداری والی، اطاعت شعاری والی ہے؟ اللہم لک و منک، اللہم لک، اے اللہ یہ تیرے لیے ہے اور تیری ہی خاطر میں یہ ساری قربانی کر رہا ہوں۔ اس جانور کے بارے میں آپ اللہ رب العالمین سے یہ کہہ رہے ہیں، تو تیرے لیے ہے اور تیرا دیا ہوا ہے، تو تیرا مال تیرے راستے میں قربان ہو رہا ہے۔ اب آپ نے ذبح کرتے وقت جو دعا پڑھنی ہے وہ کیا ہے؟ ذبح کرتے وقت بالکل مختصر سی دعا ہے، آسان دعا ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر، بس یہ کہہ کر آپ نے چھری پھیر دینی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب جب جانور ذبح ہو جائے، اب ذبح ہو جانے کے بعد پھر آپ نے دربار الہی میں التجا کرنی ہے، پھر آپ نے دربار الہی میں درخواست کرنی ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو مسنون ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، واجب اور فرض تو نہیں، لیکن یہ مسنون ہیں۔ تو اب آپ نے دعا ذبح کے بعد کیا کرنی ہے؟ اللہم تقبلہ منی، اے اللہ تو اس قربانی کو میری طرف سے قبول فرما۔ اگر ایک آدمی کی قربانی ہے تو وہ اس طرح منی کے لفظ کہے گا، اگر زیادہ آدمی اس قربانی میں شریک ہیں تو پھر کہے گا اللہم تقبلہ من، اور پھر ان افراد کا آگے نام لے، کما تقبلت، جس طرح تو نے قربانی قبول فرمائی، من حبیبی کا محمد و خلیلی کا ابراہیم، اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے، علیہم الصلاۃ والسلام، ان دونوں پر درود و سلام ہو۔ تو یہ آپ دعا آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری طرف سے یہ قربانی بالکل ایسے ہی قبول فرما جس طرح تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے قربانی قبول فرمائی، اور ان دونوں پیغمبروں پر درود و سلام ہو۔ اس دعا کو بغیر ترجمے کے ساتھ پھر سن لیجئے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو یاد کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے مل جائے۔ اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام۔ یہ جانور ذبح کرنے کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے، اور اگر زیادہ آدمی ہیں یعنی 7 حصے ہیں تو پھر منی کی جگہ پر من لگا کر ان لوگوں کے آپ نام لے لیجئے، اور پھر تقبلتو سے دعا کو آگے شروع کر دیجئے۔ تو یہ قربانی کا مسنون طریقہ ہے، قربانی سے پہلے، قربانی کرتے ہوئے، قربانی کے بعد جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، ان دعاؤں کو یاد کر لیں گے اور ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو قربانی کا جو مقام ہے وہ بڑھ جائے گا، قربانی کی جو عظمت ہے وہ بڑھ جائے گی اللہ کی نگاہ میں اور زیادہ، کیونکہ جتنا انسان خلوص کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ، پوری عقیدت مندی کے ساتھ، پوری سعادت مندی کے ساتھ ان دعاؤں کے ساتھ جو رسول اللہ نے سکھائی ہیں قربانی اپنی کرے گا تو وہ قربانی زیادہ اجر و انعام والی، زیادہ مقبولیت کے درجے والی ہوگی، زیادہ اجر و ثواب والی ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس طریقے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔